اللہ جل جلالہ نے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اپنی طرف رجوع کرنے اور جیسی بھی ہم سے بن پڑی عبادت کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام دنوں میں ہم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا کے کاروبار میں لگنے کی اللہ تعالی نے اجازت دی تھی، اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی عبادتوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص دنوں میں، کچھ خاص مہینوں میں، جن میں رمضان مبارک کا مہینہ سر فہرست ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ فرمانے کی لیے اس کے بڑے فضائل رکھ دیے ہیں کہ روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب نفلی عبادتیں اس میں کرنے کی توفیق بھی الحمدللہ مل جاتی ہے، اور اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ مومن کی تو صبح سے لے کر شام تک کی ہر نقل و حرکت ہی عبادت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح طرز عمل اختیار عطا فرمائے تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے سارے کام ہی عبادت ہیں۔ کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، ملنا بھی عبادت، جلنا بھی عبادت۔ کہ جب کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام بھی کرے، اگر نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو، دو چیزیں شرط ہیں، نیت کا صحیح ہونا اور طریقے کا صحیح ہونا، یہ دو چیزیں ہیں تو وہ سب عبادت بن جاتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، صدقہ کرنے کی، اور یہ فرما رہے تھے کہ جتنا بھی صدقہ تھوڑا بھی کرے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس ہو ہی نہیں، صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تصنع لاخرق، ایک غیر ہنرمند اناڑی آدمی ہے، اس اناڑی آدمی کو کوئی اس کے لیے کوئی کام کر دو، اس کا جو اس کو خود نہیں خود کرنا نہیں آ رہا، تم اس کا کام کر دو، تصنع لاخرق، یہ بھی صدقہ۔ انہیں پوچھا یا رسول اللہ، یہ بھی جس کو میسر نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، نہ پیسے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، نہ کوئی اور چیز صدقہ کرنے کی ہے، اور کوئی ہنر بھی نہیں آتا کہ کسی دوسرے کو سکھا دے یا دوسرے کا کام کر دے، وہ بھی نہیں آتا، پھر کیا کرے وہ؟ تو فرمایا
یکف الناس عن الشر، بس اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس بات کی کوشش کر لے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کر لے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت وجودی بھی ہوتی ہے، عدمی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی عمل کرنا یہ بھی عبادت، اور شر سے محفوظ کر دینا اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مومن کی تو ہر نقل و حرکت اگر وہ صحیح نیت سے ہو تو وہ بھی عبادت ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا موجب ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے۔ کھاؤ تو نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے کھاؤ، پیو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں پیو، سو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سو، اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے سو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیند عطا فرمائی ہے نفس بدن کو آرام دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، تو یہ سب آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان آیات کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب عبادت ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مومن کی ہر چیز عبادت ہے، ہر نقل و حرکت عبادت ہے، جو کرے بھی وہ عبادت، جو نہ کرے وہ بھی عبادت، یکف الناس عن الشر، یعنی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نیت رکھے ہوئے ہے، کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی عبادت۔ تو جب ہر چیز عبادت ہے تو پھر یہ الگ الگ عبادتوں کی کیا ضرورت؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ وغیرہ۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، بلا واسطہ، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کا کوئی اور مقصد بجز بندگی کے نہیں، بندگی کے سوا کوئی کسی اور کام کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ نماز ہے مثلا، تو یہ وضع ہی ہوئی ہے عبادت کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اس کا کوئی اور کام نہیں، بس یہ بندگی ہے اور کچھ نہیں، یہ براہ راست عبادت ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو وضع تو نہیں ہوئی عبادت کے لیے، لیکن تم نے اپنی حسن نیت سے بندہ اس کو عبادت بنا دیا۔ اب کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ وضع تو نہیں ہوئے تھے عبادت کے لیے، یعنی یہ اصل جو ان کا کام ہے وہ عبادت نہیں ہے، اپنے دنیاوی مقاصد پورے کرنے ہیں، لیکن اچھی نیت کر کے وہ عبادت بن جاتے ہیں، تو وہ بلا واسطہ نہیں ہے، بال واسطہ ہے عبادت۔ تو ایک یہ جو عبادتیں ہیں بلا واسطہ، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، جیسے تلاوت، جیسے ذکر، یہ بلا واسطہ براہ راست عبادت ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عبادت لعینہا، اپنی ذات میں عبادت ہے۔ تو اصل عبادت جو مقصود تھی وہ تو یہ تھی، یعنی جو بلا واسطہ براہ راست عبادت ہے وہ ہے مقصود، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیزوں کو بھی بلا واسطہ بالواسطہ عبادت بنا دیا۔ اچھی نیت کرو گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ زمانہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ دونوں قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، لیکن زور اس میں بلا واسطہ عبادتوں کی طرف ہے کہ توجہ اس طرف کرو کہ یہ وہ
عبادتیں زیادہ سے زیادہ انجام پائیں ان میں ہے۔ کیوں؟ مقصود ہے بندے کو قریب لانا۔ بندہ دور بھاگا جا رہا ہے، اس کو اپنے سے قریب لانا مقصود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ نفلی عبادتیں کرتا ہے کثرت سے، تو قرب اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے نوافل کے ذریعے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا اعضا بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اس کے ہر نقل و حرکت جو ہے وہ میرے ساتھ تعلق سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھے گا تو اللہ کے لیے دیکھے گا، سنے گا تو اللہ کے لیے سنے گا، بولے گا تو اللہ کے لیے بولے گا۔ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ بات حاصل ہوتی ہے تقرب النوافل، تقرب بالنوافل سے، نوافل کی کثرت سے، جس کا حاصل کیا نکلا کہ بلا واسطہ عبادتیں ہیں وہ زیادہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں بالواسطہ عبادتوں کا بھی سلسلہ تمہارا بن جائے گا، کہ تمہاری آنکھ بھی جب دیکھ رہی ہوگی کسی چیز کو تو وہ بھی عبادت ہوگی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تم جب کوئی چیز سن رہے ہوگے تو وہ بھی عبادت ہو رہا ہوگا، کیونکہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور جب کچھ بول رہے ہوگے وہ بھی عبادت ہوگا، کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ بالواسطہ عبادتوں کا زمانہ ہے، بلا واسطہ عبادتوں کا زمانہ ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہر وقت ذہن اور دل اور دماغ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہے، جو کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس کی خوشنودی کی نیت سے کرے، اور اس کے نتیجے میں اپنے ساری زندگی کو عبادت بنا لے۔ اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب عبادت بن جائے۔ کیوں عبادت؟ کس طرح عبادت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے، اس کی فکر ہے، اس کی رضا جوئی کی طرف ہے، اس میں جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ مشق کرانی مقصود ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کچھ بن پڑ گیا رمضان میں، جو کچھ عبادتوں کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ کرنے کی توفیق ہو ہی جاتی ہے اس رمضان میں۔ تو جو کرنے کی توفیق ہو گئی اس پر شکر ادا کرو۔